وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ ہم مسلمان رب اور الہ ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مدلول ہیں سے مراد رب کا لفظی معنی کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے، اور الہ کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت میں فرق کیا ہے۔ بنیادی طور پہ رب کا جو لفظ ہے اس میں معنی آتے ہیں کہ وہی جو تخلیق کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اور وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہماری ہر مشکل میں کام آتا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ رب کا لفظی معنی یہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے تو اشارہ زیادہ اس طرف ہے کہ انسان کو کیا ضرورت ہے، ایک معبود کی ضرورت کیسے ہے، اس کو رب کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، جو پالتا بھی ہو، جو جس نے پیدا بھی کیا ہے، پالتا بھی ہو، زندگی برقرار رکھی ہوئی ہے، موت دیتا ہے، مشکلیں آسان کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ یہ انسان جو ہے اس کی ضرورتوں کے حوالے سے یہ لفظ زیادہ اس میں وضاحت آتی ہے، یہ مناسبت رکھتا ہے۔ اور الہ جو ہے اس میں عبادت جس کی جائے الہ وہ ہے۔ اس میں گویا اشارہ ہے کہ رب کے تو انسان قائل عموماً ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جس غرض سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت کس کی کرنی ہے، کس کے شایان نشان ہے۔ گویا الہ کے لفظ میں اشارہ ہے اس مقصد کی طرف جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ جس کا انسان کو خود بخود ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ چونکہ اپنی ضرورتوں سے سب سے پہلے آگاہ ہوتا ہے، شعور سنبھالتے ہی، بلکہ اس سے بھی پہلے اسے ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے، تو جو ضرورتیں پورے کرنے والا ہو رب، وہ اس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جلدی، پرورش کرنے والے کو، ضرورتیں پوری کرنے والے کو، ہر وقت خیال رکھنے والے کو، ہر وقت حفاظت کرنے والے کی، اس کو پہلے پہچان لیتا ہے۔ اور جب مشکل میں آتا ہے انسان تو اس وقت بھی فوراً اسے رب یاد آتا ہے، لیکن جو لوگ رب کو یاد کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں کہ عبادت صرف اسی کی کریں۔ مثال آپ دیتا ہوں میں کہ پھنس جاتا ہے کوئی انسان، یہ قرآن نے بتائی ہے یہ بات، کہ جب انسان کسی طوفان میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت پھر وہ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم اس کو اس طوفان سے، مصیبت سے، آفت سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، پھر دوسرے معبود اسے یاد آ جاتے ہیں۔ مشکل کے وقت میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے جس نے مشکل دور کرنی ہے، تو اسی سے مانگتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسروں کی عبادت کرنے والے بھی جب بہت سخت مشکل میں، مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر رام چندر کو بلانے والے پھر اس وقت رام چندر کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ وہ جی اصل بھگوان ہے، جی وہی کر سکتا ہے یہ سب کچھ، وہی اسی کو پھر پکارتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں۔ یہی حال اور جو مشرکین ہیں ان کا ہے،
کوئی وہ نصرانی ہوں یا اور ہوں، اور جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے ان کی تو پھر انہیں دوسرے معبود یاد آ جاتے ہیں۔ تو جو الہ کا لفظ ہے اس میں اس ہستی کی طرف اشارہ واضح ہے کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس سے آگاہ ہو جائے کہ اس کی ساری ضرورتیں اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ساری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے، پکارتے ہیں تو وہی کام آتا ہے، مشکلیں وہی دور کرتا ہے۔ جب اسے اس کا پتہ چل جائے تو عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ عبادت بھی صرف اسی کی کرے جس نے ضرورتیں پوری کی ہیں۔ سب سے زیادہ محبت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ عبادت کا بنیادی حصہ ہے۔ عبادت اس کی کرنی چاہیے کہ ساری کائنات سے جس سے بڑھ کے محبت ہو۔ کیوں ہوتی ہے وہ محبت؟ اس لیے کہ نعمتیں اسی سے ملتی ہیں، سارا کچھ حاصل اسی سے ہوتا ہے، تو وہ شدید محبت ہوتی ہے۔ اور جب وہ مصیبتوں کے وقت ٹل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسرے بھی یاد آتے، پھر بندر بھی یاد آ جاتے ہیں اور سانپ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ رب ہے جو انسان کی عقل جو ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو رب ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے نا، کہ ضرورتیں کوئی پوری کرتا ہو، پکار سنتا کوئی ہو اور مشکلوں سے نکالتا کوئی ہو، لیکن جب عبادت کا وقت آئے تو ہم دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ تو اس میں قرآن نے بھی اسی لیے جب اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ وہی جو سب کچھ دینے والا ہے، پالنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، وہی مستحق ہے اس کا کہ اس کی عبادت کی جائے، کسی اور کا حق ہی نہیں بنتا۔ عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی دعوت کی بنیاد بھی اسی سے ہے کہ اگر رب مانتا ہے انسان، چونکہ ہر ایک تقریباً اور مشکل کے وقت میں تو اسے بہت یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک ہے، اللہ ہے، تو اس کو پھر وہی ہے، تو اس کو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھیں نا، تو جہاں جہاں دعاؤں کی بات ہے وہاں لفظ ربنا آتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، تخلیق کرنے والے، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں وہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان پہ، اور ہم پہ رحم نہیں کی، تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پالنے والے، میرے تخلیق فرمانے والے، میری ضرورتیں پوری کرنے والے، ہمارے رب، ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے یہ گناہ کر کے، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ تو جب ضرورت کے لیے آتا ہے انسان تو اسی طرف مائل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی طرف رجوع کرے۔ قرآن میں دعائیں اسی کے مطابق سکھائی گئی ہیں، اور ساتھ ہی آغاز ہوتا ہے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس میں حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے چل کے آئے گا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، جس سے آدمی مدد مانگتا ہے اور ملتی ہے، پھر عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو دعا کے وقت قرآن میں بھی ربنا کے الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ دعا بھی، اور دعا کے علاوہ بھی اگر کچھ کہنا ہو تو پھر اللہم کے لفظ ہے، اللہم لک الحمد، اے میرے اللہ ساری تعریفیں اور سارا شکر تیرے لیے۔ یہاں اگرچہ مانگنا نہیں گیا،
لیکن اللہم ربنا لک الحمد، اس وقت اللہم کی بات آ جاتی ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، اس سے مانگنا بھی اسی سے اور عبادت بھی اسی کی۔ گویا انسان جو ہے فطری طور پہ پہلے ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ جو رب ہے اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ جو ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اس کو پھر اس کی عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ لیکن عبادت کا جو اصل وہ ہے مسئلہ وہ یہی ہے کہ جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان جو ہیں ان کو دوسرے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر صرف وہی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے بھول جاتے ہیں اس کو، چاہے وہ بظاہر دوسروں کا عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اور یہی اسلام کہتا ہے کہ دیکھو عقل کی بات ہے، قائم رہو نا ایک بات پہ جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ وہی سب کچھ دیتا ہے اور دیا بھی اسی نے ہے، زندگی بھی اسی نے دی ہے، تو پھر مانگو بھی اسی سے، اور اسی سے مانگنا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ یہ تو گویا رب جو ہے اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے کہ رب جو ہے وہی ہمارا جو ہے وہ سب کچھ دینے والا بھی ہے، وہی پالنے والا بھی ہے، وہی سب کچھ کرنے والا بھی ہے۔ اور الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ الہ وہی ہے کہ جو عبادت جس کی ہونی چاہیے۔ الوہیت کی جب بات آتی ہے تو اس وقت غرض جو ہے تخلیق کی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ شہادتین اسی لیے ہیں کہ انسان پہلی شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ جو اللہ ہے۔ پہلا دیکھیے رب تو مان رہا ہوتا ہے، کافر بھی، ابو جہل بھی مانتا تھا رب، جب وہ بدر کے لیے جانے لگا تو کعبے کا دروازہ پکڑ کے اسی سے مانگتا رہا، مانتا تھا کہ ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اور پھر جب یہ بات ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو پکارنا شروع کرتا ہے، جیسے ابو جہل دوسروں کو پکارتا ہوا گیا۔ اس کے بعد ہم تو ان کے حبل کے ماننے والے ہیں، ہم تو لات کے ماننے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پھر یہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت بنیاد ہے اصل مشن انبیاء کا، کیونکہ ربوبیت کے تو قائل ہوتے ہی ہیں انسان۔ انبیاء کا جو اصل مشن ہے اس میں اللہ کی عبادت کی دعوت ہے، عبد اللہ، وہی سب سے بڑی بات یہی ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے، عبد اللہ، تمام انبیاء کا مشن۔ اور عبد اللہ اسلام دعوت دیتا ہے سب سے پہلے اس بات کی کہ اسی کی ضرورت ہے، انسان کو اسی کو بھول جاتا ہے، اسی کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو عبادت ہے کیا ہوئی۔ ہر وہ کام جس کو ایک عبادت کرنے والا کرتا ہے نا، صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ انسان جانتا ہے بہت سارے، سجدہ کرتا ہے، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام نے آ کے صاف صاف واضح کر دیا کہ کسی زمانے میں سجدہ تعظیمی کی شاید اجازت رہی ہے، لیکن اسی سے ہی تو التباس پیدا ہوتا ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے قطعی طور پہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ تعظیم کے نظر سے بھی، کے نقطہ نظر سے بھی کسی کی سجدے کی ضرورت اجازت نہیں ہے، سجدہ کسی کو نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ جاتے ہیں نا روم میں یا ایران میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کو جو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے ساتھ، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، ان کا تو وہ تو ایک دوسرے کو خود مارتے شکستیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، ماریں کھاتے رہتے ہیں، وہ گنواتے رہتے ہیں اپنے علاقے بھی، اور شکستیں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو ان کو تو یقینی جو ہے نا اس کی قوت بھی نہیں ہے کہ اپنی فتح کا انتظام بھی پورا کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے، اسباب نہیں تھے تو بھی فتح آپ کی ہوتی،
اور وہ سارے جو سمجھتے تھے کہ اسباب کی وجہ سے ہم فتح یاب ہوں گے، وہ سارے شکست کھا گئے آپ کے ہاتھوں، آپ کے دین کے ہاتھوں، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار کر دیا اس بات سے، فرمایا کہ نہیں، سجدہ تعظیم کی نقطہ نظر سے بھی مسلمان کسی کو نہیں کرے، اور کہا کہ اگر تعظیم کی نقطہ نظر سے اگر اجازت ہوتی تو میں پھر کہتا عورت سے کہ وہ جو مرد ساری تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، چیزیں لے کے آتا ہے، تمہاری ضرورتوں کے لیے جو کچھ ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا کرتا ہے، تمہیں لا کے دیتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، تو پھر اس کو سجدہ کرو تم۔ لیکن فرمایا نہیں، مجھے بھی سجدہ جائز ہے، اور عورت کو اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہ کرے۔ تو یہ سجدہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قیام کا طریقہ یہ عبادت ہے۔ تو انتہا درجے کا تذلل، خشوع، خضوع، انتہا درجے کا، یہ بھی عبادت۔ جس کی عبادت کرتا ہے اسی کے سامنے سمجھتا ہے کہ انسان کے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ اپنے آپ کو بہت ہی وہ کمزور اور ضعیف اور سمجھتا ہے، اور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے اسی کے واسطے سے تو مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی کر، تو ہی مجھے دے، اسی وجہ سے تو مانگتا ہے۔ تو یہ جو کمزوری کی بات ہے، اس کا احساس انسان کو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اب عبادت کی بنیاد یہی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں جس کی عبادت اسی کی کرنی چاہیے جس کے سامنے انسان کوئی حیثیت نہ رکھتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہو۔ یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے۔ اور نمبر 2، ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے محبت بھی اسی سے ہے۔ تو عبادت کے بنیادی رکن دونوں ہوئے، ایک شدید ترین یہ احساس کہ وہی سب کچھ کرتا ہے اور اس وجہ سے محبت اس کی، اور دوسری اس کے سامنے کہ بھئی جو وہ کہے گا وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کے 2 رکن ہیں، اور اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو بھی عبادت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے صرف ایک کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح اللہ خود سکھائے۔ اور اللہ نے کس کے ذریعے سکھایا؟ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے۔ دوسرے انبیاء کی امتیں بھول گئیں عبادت کے طریقے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انسان کو اللہ کی عبادت کے طریقے ازبر کروا دیے کہ گناہ گار سے گناہ گار لوگ بھی، غلط کار لوگ بھی جانتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کیسے کرنی۔ قیام بھی اسی کے سامنے، رکوع بھی اسی کے سامنے، سجدہ بھی اسی کے سامنے، تذلل اور تعبد بھی اسی کے سامنے، مانگنا بھی اسی سے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ازبر کروا دی۔ تو 2 شرطیں ہوئیں کہ اللہ کی محبت بھی شدید ہو، اللہ کا علم بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ اللہ کس چیز پہ قادر ہے اور کوئی اور نہیں جس میں یہ ہو، اور دوسرا یہ بھی شرط ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی لیے مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب 2 شہادتیں ہوتی۔ پہلی شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط اسلام لانے کی کیا ہے؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے عبد ہیں وہی اس کے رسول بھی ہیں، سکھانے والے بھی وہی ہیں اور طریقہ بتانے والے بھی وہی ہیں۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ دوسری شہادت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے بھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلی شہادت تو وہ کافر بھی مصیبت کے وقت دیتے تھے کہ جی وہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ اصل تو بات یہ ہے کہ کیسے اس کی عبادت کر رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی چاہیے۔ یہی آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، میں سے بری ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس کے سوا اور کسی کی نہیں کرتا جس نے مجھے تخلیق فرمایا ہے۔ تخلیق کرنے والا یہ نا رب،
کس نے تخلیق کروایا؟ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سیدھے راستے پہ بھی وہی چلائے گا مجھے۔ اور یہ جو بات حضرت ابراہیم نے کہی تھی کہ میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ کروں گا، اور مجھے سیدھے راستے پہ چلانے والا بھی وہی ہے، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا بھی وہی ہے، یہی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی کو اپنے بعد آنے والی اپنی اولاد میں رائج کیا حضرت ابراہیم نے، واضح طور پہ کہا ان سب سے کہ دیکھو میری وصیت یہی ہے کہ عبادت صرف ایک کی کرنی ہے، مانگنا صرف اسی سے ہے، استعانت بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی، اور وہی سب کچھ کرے گا۔ اسباب ہوں گے تو بھی ہو جائے گا کام، اور نہیں ہوں گے تو بھی ہو جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم کے ذریعے واضح ہو گیا، اسباب تو نہیں تھے آگ سے بچنے کے، لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی فتح ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ اسباب والے منہ دیکھتے رہ گئے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہی جیت گیا۔ یہی بات حضرت ابراہیم نے چاہا کہ بھی ان کی اولاد اس کو اپنا لے اور اس پہ قائم رہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کو عملاً بھی ثابت کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے اللہ نے، اور واضح ہو گیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور زیادہ واضح۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اسی کی تعلیم ہے بنیادی مشن ان انبیاء کرام کا، انبیاء کا یہ مشن۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام، تو اسلام میں دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام کا لفظی معنی ہے خود اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے۔ جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کر دیا وہ کون ہوگا؟ جو مانتا ہوگا کہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ تو یہ خود سپردگی جو ہے، اسی مکمل سپرد کر دیا اللہ کے، تو پھر دوسرے کی عبادت کی گنجائش کہاں سے رہتی؟ یہی ہے وصیت جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، اور یہی بات ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ جب حضرت یعقوب نے موت کے وقت اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یہی کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اسی ایک کی عبادت کریں گے جو معبود تھا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب آپ کا، سب کا، اسماعیل کا، اسی کی کریں گے۔ اور اسلام کا لفظی معنی خود سپردگی ہے، تو پھر خود سپردگی یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اور خود سپردگی میں یہ بھی آئے گا کہ وہی ایک ہے، اور یہ بھی آئے گا کہ ہمارے سارے اعضاء، ہمارا دل، ہماری روح، ہماری چاہت نہ چاہت، ہماری بغض، ہمارا بغض، ہماری محبت، یہ سب کچھ اسی کی رضا کے لیے، اسی کے تابع۔ یہ توحید ہے۔ جب ہم انسانوں کی طرف کہتے ہیں کہ وہ توحید کا حامل ہے، تو ہم کہتے ہیں توحید عبودیت، وہ اسی ایک کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توحید الوہیت، اس کی توحید، اس کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت۔ تو الوہیت اور عبودیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ نے عبودیت کو اختیار کر لیا تو الوہیت بھی اسی کے لیے ہے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون کا لفظی معنی ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری ہی عبادت کریں اور کسی کی نہ کریں، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو بھیجا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔